حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 کے قریب خونخوار بھیڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو رب کعبہ کی قسم ہماری زندگی فضول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے تقریباً 100 خونخوار بھیڑیوں کا جھنڈ کھڑا تھا، اور ان بھیڑیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھا تو خونخوار بھیڑیے آپ کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودیہ عورت نے بکری کا زہر آلود گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ زہر آلود ہے۔ پھر اس عورت کو فرمایا، تجھے اس حرکت پر کس چیز نے اکسایا؟ اس نے کہا، میں نے چاہا کہ آپ کی اس داغت نبوت کا مشاہدہ کروں کہ اگر سچے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مطالعہ کر دے گا، اور اگر سچے نہیں ہوئے تو تمہیں زہر سے ہلاک کر کے لوگوں کو آپ سے بچا لوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت سے فرمایا، تم نے ہمیں کیسا پایا؟ یہودی عورت کہنے لگی، آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے ہیں۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک چرواہا متباد جمعے کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ خطیب خطبہ دے رہا تھا جس کا موضوع بسم اللہ کے فضائل تھا۔ خطیب صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ اگر آپ یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھو گے تو پانی پر بھی چل سکو گے۔ چرواہا جمعہ پڑھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن خطیب صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولو تو سامنے وہی چرواہا کھڑا تھا۔ اس نے خطیب کو سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو انہوں نے بوسہ دیا اور عرض کی، مولانا صاحب آپ نے سچ کہا تھا۔ مولانا صاحب نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ چرواہا بولا، حضور کل میں دریا کنارے اپنے جانور لے کر گیا تو ایک جانور دریا پار کر گیا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اس کے نزدیک نہ کوئی کشتی نہ ہی تو پل جس سے گزر کر دریا کو پار کیا جا سکے۔ تبھی مجھے آپ کا خطبہ یاد آیا جس میں آپ نے بسم اللہ کی برکتیں بیان کی تھی۔ بس میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پانی کے چلتا ہوا دریا پار کر گیا اور اپنا جانور لے کر واپس آ گیا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مدینہ منورہ کے ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گویا سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایک سایہ دار جگہ میں دسترخوان لگایا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا، تو اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے تو اتنی مشقت کا کام کرتا ہے، اور پھر بھی تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تجھ پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر چرواہا کہنے لگا، کیا وہ وقت آ گیا ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، کھاؤ اور پیو، رب تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو، جیسے آپ لوگ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت کا اس سائے کے لیے بھی شکر ادا نہ کرو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس چرواہے کو سینے مبارک سے لگا لیا اور فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹ ہی نہیں سکتا جب تک آپ جیسے لوگ اس دین پر قائم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی کریمانہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اس سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور تمہیں بکری کی مناسب قیمت بھی ادا کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا، حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایمانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا، یہ بھی تو ممکن تھا یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا، اور جب اس کا آقا پوتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن دیکھو یہ کتنا امین و متقی چرواہا ہے۔ چرواہے نے یہ بات بھی سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر فعال سے باخبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ بولا ہو چکا ہے اور ہم اس کی طرف جانے سے روکتے ہیں، آپ پر خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اونٹ کے کان میں کچھ کہا، پھر دوبارہ انصار سے کہنے لگے، اب یہ آپ کا کام کرے گا، اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر دیا اور ہم تو عقل مند ہیں، لہذا اس سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشر کو بشر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ دینے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزل کی وجہ سے سجدہ کرے اور اس بیوی پر حاصل ہے۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسعت کے بارے میں ایک بھیڑی نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا۔ اس وقت کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا، بڑی حیران کن بات ہے، بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، لوگوں گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پر چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا، سب لوگوں کو اس کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب
صاحب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں، ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہماری بکریاں دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بالخواستہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور یعنی معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضور نے فرمایا، بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت علی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یہ علی بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب آپ سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے۔ بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا۔ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی ایسی بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد بن حنبل نے اور مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔